تعزیہ اور مندر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مندر میں باطل معبود و بت ہوتا ہے، تعزیے میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں میں اپنی بات کہوں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں، اور مسلک اعلیٰ کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں سمجھا دیا ہم اس پر مطمئن ہیں۔ ہم ان سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار نہیں سمجھتے، ان سے زیادہ اپنا عالم نہیں سمجھتے۔ جو تحقیق انہوں نے کی اس سے بہتر تحقیق ہم نہیں پیش کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس تعلق سے اعتدال بیان کیا ہے، ایک درمیانی، ایک ایسا مسلک، ایک ایسی بات کہ جو نہ ہم کو تجاوز کرتی ہے، نہ جو ہم کو توہین پر آمادہ کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس تعلق سے باقاعدہ ایک رسالے لکھے ہیں، 2 رسالے، ایک رسالہ تعزیہ داری کے نام سے فتح رضویہ میں شامل ہے، اور ایک تبرکات کے نام سے ہے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الاثار۔ اب یہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، عربی رسالہ تھا یہ۔ اس میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا تعزیہ بنانا جو امام حسین کے روزے کے ہو بہو اسی شکل کا ہو، جیسے امام حسین کا روزہ ہے، اور بہت بڑا نہ ہو، ایک درمیانی مطلب سائز کا ہو، گھر میں کسی اچھی پاک جگہ پہ اس کو اس نیت کے ساتھ رکھنا کہ اس کو دیکھو تو امام حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس حد تک تعزیہ بنانا اور گھر میں رکھنا جائز ہے۔ اب ناجائز کس چیز کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ناجائز یہ ہوتا ہے کہ اپنے من سے، اپنی عقل سے کچھ بھی بنا لیا اور اس کو امام حسین کا روزہ قرار دے دیا۔ اب جو عام طور پہ تعزیہ بنتے ہیں وہ کئی فٹ لمبے، وہ اتنے لمبے کہ جب وہ سڑک پہ چلتے تو تار تک کاٹنے پڑتے، لوگوں کو پریشانی، اور رسیوں سے پکڑ کے اس کو کھینچ کے لے کے چل رہے ہیں، ایک طرف بیلنس جھکا، تو کئی تو ویڈیوز بھی آئے کہ تعزیہ جھکا اور تعزیہ ہی ٹوٹ گیا صاحب۔ تو یہ تو آپ بے حرمتی کر رہے ہیں، جب آپ امام حسین کا اس کو روزہ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ اتنا تکلف اور اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے اس سے۔ تو پہلے جا کے اس کو وہ بڑے بڑے بنا دیتے ہیں جس کو اصل سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اس میں پیسوں کا اسراف، فضول خرچی، اور اس کے بعد پھر وہ میلہ ٹھیلا، پھر اس کے ساتھ عورتوں کا ہجوم، پھر ڈھول اور تاشے باجے ڈھولوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں۔ امام حسین کربلا میں اس لیے شہید ہو گئے کہ نماز کی حفاظت کرتے رہے، اور ہم انہی کے نام پہ نماز چھوڑ کے تعزیہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کربلا کے بعد، شہادت کے بعد اہل بیت نے پردے کیے، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا، بعض روایتوں میں آیا، بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ وہ ان کے پردے چھین لیے گئے تھے، دوپٹے چھین لیے تھے یزیدیوں نے، تو اپنے بالوں سے انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ وہ پردہ دار خواتین ہیں کہ جن کے چہروں کو آسمان نے کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا۔ ہم ان پاک بیویوں کے ماننے کے دعوے کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اور ہماری عورتیں 10 عاشورے کے دن، شہادت کے دن ساج دھج کے، لپسٹک پاؤڈر لگا کے ساتھ مجمع عام میں مردوں کے گھوم رہی ہے، بدنگاہیاں ہو رہی ہے، نگاہ سے نگاہ ٹکرا رہی ہے۔ تو یہ کون سا کربلا منانا، یہ کون سا محرم منانا ہے بھائی؟ اس کے تو شریعت قطعاً اجازت دے ہی نہیں سکتی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تعزیہ جو بنایا تھا اس کو لے جا کے وہ پھر بعض جگہ تو کچھ گاؤں میں دیکھا میں نے، ویڈیوز ہے باقاعدہ میرے پاس موجود، تالاب میں پھینک دیتے ہیں، کچھ جگہ گڑھا کھود کے پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں، گڑھے میں بھی پورا نہیں آتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پارٹس کو توڑ تاڑ کے گھساتے ہیں اس کو گڑھے میں۔ تو یہ سب چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی، صرف شریعت اتنی بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہو بہو تعزیہ ہو، امام حسین کے روزے کی طرح ہو۔ تو جیسے تغرے رکھتے ہیں ہم گھروں میں، مکہ کے، مدینے کے، بغداد شریف، خواجہ غریب نواز کے روزے کے، اور اس کو برکت کی نیت سے ہم رکھتے ہیں، تو اس کو تبرکاً رکھتے ہیں، اسی طرح امام حسین کا بھی روزہ اگر ہو بہو رکھے تو اس کی اتنی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول۔